بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت مجھے بہت شدت کے ساتھ اول خان کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ موجود ہوتا تو اس کی نفری کے ساتھ ہم دوبارہ البرٹو ویلیسا کے ٹھکانے پر یلغار کر کے خاصی کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ ویرا کمرے میں پہنچتے ہی غسل خانے میں جا گھسی اور میں سگریٹ سلگا کر فون پر اسٹیشن 4 کا نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ سلسلہ ملنے پر معلوم ہوا کہ اول خان دفتر میں نہیں پہنچا تھا۔ مجھے اول خان کے گھر کا نمبر زبانی یاد تھا۔ وہاں پہلی ہی کوشش میں اول خان سے بات ہو گئی۔ خیر خیریت کے رسمی تبادلے کے بعد اول خان نے اپنی کتھا شروع کر دی۔ ٹریڈ لائن والے قصے نے اس کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ حبیب جوانی کے کمرے میں موجود ایک تجوری سے کئی اہم اور معتبر سرکاری اہلکاروں کے پسینہ کر دینے والے شرمناک ویڈیو کیسٹ دستیاب ہوئے تھے، جو شاید کی کلب کے دنوں میں مخصوص مقاصد کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ ان کی وجہ سے سرکاری حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ فائلوں کی حد تک معاملات قابو میں تھے، لیکن ویڈیو فلمیں برآمد ہونے کے بعد فوجی حکام ان بد کردار اہلکاروں کی فوری گرفتاری پر تلے ہوئے تھے، جبکہ حکومت کی سیاسی مصلحتیں ان کارروائیوں میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ ان معاملات پر فیصلہ ہونے تک تمام ملزموں کی نگرانی کا کام ایس ٹی ایف کو سونپ دیا گیا تھا، تاکہ ان میں سے کوئی بھی اپنی ہمدردوں اور خیر خواہوں کی مدد سے ملک سے باہر فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں بھی کسی اہم مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ بات بگڑ چکی ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ البرٹو ویلیسا نے پچھلی رات ہمیں اپنے خفیہ کیمپ میں گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم بہت مشکل سے اپنی جانیں بچا کر ابھی واپس لوٹے ہیں اور ایک نئے ہوٹل میں مقیم ہیں، لیکن حالات اتنی تیزی کے ساتھ قابو سے باہر کیوں ہو گئے، اس انکشاف پر وہ حیران تھا۔ میں نے اختصار کے ساتھ اسے تمام حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ سرد جنگ نے اس کے اعصاب کو بکھیر کر رکھ دیا تھا اور وہ ہر قیمت پر کچھ کر گزرنے پر تل گیا تھا۔ میں فوری طور پر کچھ نفری ساتھ لے کر اس کے خفیہ کیمپ پر جوابی کارروائی کرنی چاہتا ہوں۔ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ اس کا جواب مایوسانہ تھا۔ ظفر کا نام آتے ہی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ ظفر کا نام ہی نہ لو۔ کچھ ملک دشمن عناصر کی سرگرمیوں کے حوالے سے تم بات کر سکتے ہو۔ بعد میں ظفر کا نام سامنے آئے گا تو سارا برم جاتا رہے گا۔ اس کے فنگر پرنٹس کے معاملے میں میں پہلے ہی اپنے کمانڈر سے مراسم میں سرد مہری محسوس کر رہا ہوں، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ خود کو البرٹو ویلیسا تسلیم کرتا ہے یا اب بھی ظفر ہونے کے دعوے پر اڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ ساری کہانی تمہارے علم میں بھی ہے۔ وہ اب ایس ٹی ایف کے دفتر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اس کی اصلیت ثابت کرنے کے لیے اس کی غیر حاضری بلکہ فرار ہی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ ہمارے سامنے اپنی اصلیت کا اعتراف کر چکا ہے۔ اس کی رپوشی خطرناک ثابت ہوگی۔ اسے زندہ ہاتھ آنا چاہیے تھا تاکہ اس کے ہاتھوں کی جلد کے طبی معائنے کے بعد اس کی دوہری شخصیت کا پردہ چاک کیا جا سکتا۔ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس اب بہت کچھ مواد موجود ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ اس کے خفیہ کیمپ پر چھاپا مار کر بہت کچھ حاصل ہوگا۔ سب سے بڑا ثبوت کہوٹا کی وادی سے ملے گا، جہاں حساس ترین انفرا ریڈ کیمروں سے لیس 3 بندر دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس نے خود ہی شیخی میں آ کر ہمیں ان بندروں کے سنسنی خیز وجود سے آگاہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کیمروں کا لاسلکی رابطہ البرٹو کے کیمپ میں نصب کسی ریڈیو فوٹو ریسیور سے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم فی الحال صبر اور انتظار کرو۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اول خان کی تفکر امیز آواز ابری۔ میں آج شام کی پرواز سے اسلام آباد پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تمہارا قیام کہاں ہے اور تم سے رابطے کی کیا صورت ہوگی؟ میں فورس کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہروں گا۔ تم اپنا نمبر مجھے نوٹ کرا دو۔ اس نے اپنی دانست میں تمہیں موت کے دانے پر پہنچا دیا تھا، اس لیے اس نے تمہیں بہت ہی اہم باتیں بتا ڈالی۔ فون نمبروں کے تبادلے کے بعد اول خان نے کہا، پاکستان کے خلاف ڈیوڈ اسٹارز کے عزائم اور اسرائیل کی جانب سے ہیروین کی سرکاری سطح پر پیداوار اور برآمد کے معاملات بہت اہم ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں تفصیلی بات چیت کرنی ہوگی تاکہ متعلقہ حکام کو باخبر کیا جا سکے۔ یہ کام میری آمد کے بعد ہی ہو سکے گا۔ اس دوران میں کوشش کرتا ہوں کہ کہوٹا میں پائے جانے والے 3 بندروں کا سراغ لگا کر انہیں پکڑ لیا جائے تاکہ البرٹو کے خلاف جلد از جلد ٹھوس شہادتیں سامنے آ سکیں۔ ہو سکے تو بلیو کراس ڈیل والے ٹریلروں کی نقل و حرکت سے نقلی ظفر کو لا تعلق کرانے کا بندوبست بھی کر ڈالو۔ اس بارے میں اس کے عزائم بہت بھیانک ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج
آج کی چوٹ کھانے کے بعد وہ آخری ٹریلر کی آمد کا انتظار کیے بغیر کوئی کارروائی کر گزرے۔ یہ سب پہلو میری نگاہوں میں آ گئے ہیں، لیکن میں تم سے بے بنیاد وعدے نہیں کر سکتا۔ ملکی مفادات مجھے بھی اتنے ہی عزیز ہیں جتنے تم کو ہو سکتے ہیں۔ مجھ سے جو کچھ بھی بن پڑا میں کر گزروں گا۔ ظفر کے معاملے میں اب دھند صاف ہو چکی ہے اور میں تم سے پوری طرح متفق ہوں۔ اس کے بعد اول خان سے مزید بحث کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ مجھے اس کی فرض شناسی میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا۔ چند سیکنڈ بعد میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ویرا کو باتھ روم میں گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اندر سے شاور سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں بھی بے اختیار غسل کرنے کی خواہش جاگ اٹھی اور میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بلٹ کر دیا۔ مسلسل 2 راتوں کی بے خوابی اور بھاگ دوڑ کے بعد میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی کی مسلسل آواز نے مجھے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کسل مندانہ انداز میں ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کراچی سے کال ہے سر۔ آپریٹر نے مشینی انداز میں وہ فکرہ ادا کر کے لائن ملا دی۔ ہیلو ڈینی، میں اول خان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ہیجان امیز آواز سنائی دی۔ میں سن رہا ہوں۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ میری نیند یا کلخت کافور ہو گئی۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے لاجسٹک سیکورٹی سیل میں خوفناک دھماکے کے ساتھ آگ لگ گئی ہے جو قابو سے باہر ہے۔ اس حادثے میں بھاری نقصان ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ کہاں کی بات ہے اور اس معاملے سے ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اول خان، میں نے اپنا سر جھٹک کر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ جس یونٹ میں آگ لگی ہے وہ اسپیشل ٹاسک فورس کا یونٹ ہے، اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ لاجسٹک سیکیورٹی سیل اسلام آباد میں واقع ہے۔ ظفر اسی سیل میں تعینات ہے۔ میں نے البرٹو ویلیسا کے بارے میں فون کیا تھا تو مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ظفر یا البرٹو کو صبح سویرے دفتر میں آتے ہوئے دیکھا گیا تھا، لیکن آخری خبر یہی ہے کہ کسی نے اسے آگ میں گری ہوئی عمارت سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آگ نے ایک بڑے بارودی ذخیرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اوہ، بے اختیار میری مٹھیاں بھینچ گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بدترین ناکامی نے البرٹو کا دماغ الٹ دیا ہے اور وہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آیا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ کہیں اس نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ اول خان کی آواز مجھے کسی کنویں کی تہہ سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ ہی بہت کچھ لے ڈوبا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے جس کا اظہار میں صرف تم سے کر رہا ہوں۔ ابھی یہ بات تمہاری ذات تک محدود رہنی چاہیے۔ یہ ناممکن ہے، میں نے آخر تک اسے دیکھا ہے۔ وہ زندگی کے ہر سانس کے لیے لڑنے والا آدمی ہے۔ وہ ایسا بزدلانہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ وہ آتش زنی کا بندوبست کر کے خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا ہوگا۔ یہ اس کا کوئی نیا کھیل معلوم ہوتا ہے۔ اس آگ نے فورس کے ہر بڑے کو الجھا لیا ہے۔ میرے اوپر والے کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بندروں والی کہانی تو میں چھیڑ ہی نہیں سکا۔ وہ اس قدر عجیب اور ناقابل یقین بات ہے کہ میں کسی کو بھی آسانی سے ہم خیال نہیں بنا سکتا۔ عملاً سب کچھ جوں کا توں رہ گیا ہے۔ دعا کرو کہ شام کو میری آمد سے پہلے اس آگ پر قابو پا لیا جائے۔ بصورت دیگر میں اسلام آباد آ کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے اول خان۔ شاید اس کی سازش کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمہاری پوری قیادت آتش زدگی کے معاملے میں الجھ کر مفلوج ہو جائے اور اسے کہوٹا والے بندروں پر کام آگے بڑھانے کی مہلت مل جائے۔ اس نے وقت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہے۔ تم نے کچھ نہ کیا تو شاید تم پوری عمر اپنی اس کوتاہی کو معاف نہ کر سکو گے۔ یہ بھی عین ممکن ہے۔ میری بات فوراً ہی اس کے ذہن میں آ گئی، لیکن میں حالات کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا ہوں۔ تم بتاؤ کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے بات کروں؟ فوج کے ذمہ داروں سے بات کرو، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کراچی کی حد تک میں ایریا کمانڈر سے ہر بات کر سکتا ہوں۔ اسلام آباد کے معاملات میری بساط سے باہر ہیں۔ اس نے میری بات کاٹ کر بے چارگی کے انداز میں کہا، تم خبر تو دے سکتے ہو، عمل کرنا یا نہ کرنا ان کے اختیار میں ہوگا۔ ہمیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے بے حساب آزادیاں ہیں، لیکن حدود سے آگے کی پابندیاں بھی اسی قدر کڑی اور روح فرسا ہیں۔ میں ڈسپلن کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم اپنے طور پر کسی بھی اتھارٹی سے رابطہ کر کے خطرات کی نشاندہی کر سکتے ہو۔ اس کی آواز سے بے بسی متراشا تھی۔ میری بات پر یقین کرنے سے پہلے ہر افسر میری شناخت طلب کرے گا اور تم اس معاملے میں میری مجبوریوں سے پوری طرح باخبر ہو۔ میرا نام ایک بار ریکارڈ پر آ گیا تو مجھے اپنے پچھلے گناہوں کا حساب دینے میں دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ مجھے تمہاری آمد کا انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ اتنی کم مدت میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ نہ کہو، اول خان نے فوراً ہی کہا تھا۔ وہ اور کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، اتنی مہلت مل جانے پر کہوٹا سے اپنے تربیت یافتہ بندر ہٹا ضرور سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں کہ اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم شام تک یہاں پہنچنے کی تیاری کرو۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہ 11:15 بجا رہی تھی۔ میں اچھل کر بستر سے نیچے آ گیا۔ البرٹ
البرٹو ویلیسا کو اس وقت تک بھی بہت کافی مہلت مل چکی تھی اور اسے روکنے کے لیے کسی نہ کسی محاذ پر الجھانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر ویرا کو بھی جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نیند تو پوری ہونے نے دیتے اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس وقت کون سی آفت آئی ہوئی تھی کہ تم نے مجھے ادھوری نیند سے اٹھا دیا؟ ہم بستر پر پڑے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور البرٹو کسی پاگل کتے کی طرح ہر طرف دانت مارتا پھر رہا ہے۔ اس نے اپنے دفتر کو بھی آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا ہے۔ آگ لگا دی ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ ادھر جانے کا خطرہ مول لے بیٹھا۔ میں اسے اس قدر بے جگر نہیں سمجھتی تھی۔ بے جگری سے زیادہ یہ اس کے تجربے اور اندازوں کا کمال ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم دفتر میں اس کا داخلہ روکنے کے لیے فوری طور پر کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ بے خوفی کے ساتھ وہاں گھس گیا۔ اندر والے باہر والوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے میں بڑا کمال رکھتے ہیں۔ ویرا نے بستر پر بیٹھے بیٹھے ایک زہد شکن انگڑائی لی اور میں نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ دعوت گناہ دینا گناہ سے بھی بدتر قرار دیا جاتا ہے اور اس وقت تم اسی کی مرتکب ہو رہی ہو۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہ بات سنانے کے لیے بیدار کیا ہے۔ وہ آتش زنی کی بہت بڑی واردات ہے۔ ایس ٹی ایف کے سارے اعلیٰ دماغ اس میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ البرٹو ویلیسا اس تعطل سے فائدہ اٹھا کر اپنے جاسوس بندروں کو کہوٹا سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ ایسا ہو گیا تو وہ اگلی بار ان ہی تجربے کار بندروں کو تباہی کے ساز و سامان سے لیس کر کے ان مضافات میں بھیجے گا اور کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ یہ تو صرف مسئلہ ہوا۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، تمہارے ذہن میں اس کا کیا حال ہے؟ تم باقاعدہ سفری دستاویزات پر پاکستان آئی ہوئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی اسی شناخت کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر کو فون پر ان خطرناک بندروں کے بارے میں مطلع کر دو تاکہ وہ لوگ فوری طور پر البرٹو ویلیسا کی کسی سازش کا انسداد کر سکیں۔ اتنا سا کام تو تم بھی کر سکتے تھے۔ کیا تمہیں آئی بی کے ڈائریکٹر کا فون نمبر تلاش کرنے میں کوئی دشواری ہے؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے ترشی سے پوچھا۔ میرے ساتھ شناخت کا مسئلہ ہے؟ پھر تم ایک غیر ملکی خاتون ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری بات دھیان سے سنی جائے گی۔ مقامی آدمی کی طرف سے کسی بین الاقوامی سازش کے اچانک انکشاف کو ہر شخص بے اعتباری سے سنے گا۔ وہ مسکرانے لگی۔ غیر ملکی یا امریکن؟ سنا ہے کہ تمہارے ملک میں بارشیں زیادہ ہونے یا سرے سے نہ ہونے تک کی ذمہ داری امریکہ پر ڈالنے کا فیشن چلا ہوا ہے اور میرا پاسپورٹ امریکن ہے۔ جو جی چاہے سمجھ لو۔ اپنی معلومات کا ذریعہ تم اپنے چند دوستوں کو قرار دے سکتی ہو۔ وہ بحث کیے بغیر اس کام پر رضامند ہو گئی اور میں ڈائریکٹری سے نمبر تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اول تو ویرا کی انگریزی بہت نستعلیق اور شگفتہ تھی، پھر اس کا مترنم نسوانی لب و لہجہ اس کی گفتگو میں چار چاند لگا دیتا تھا۔ اس کے اولین فکرے پر ہی اس طاقتور وفاقی محکمے کے ڈائریکٹر کے پی اے نے کال اپنے افسر سے ملا دی۔ میری توقع کے عین مطابق ویرا اسے معروف کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ ویرا نے نہایت باوقار انداز میں اپنا تعارف کراتے ہوئے اصل بات شروع کر دی۔ میں امریکن ہوں اور مجھے مقامی معاملہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے ایک غیر ملکی دوست کے ذریعے ایک خطرناک سازش کا سراغ ملا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ میری کہی ہوئی باتوں کو شاید معتبر نہ سمجھا جائے۔ وہ چند ثانیوں تک دوسری طرف سے کی جانے والی یقین دہانیاں سنتی رہی، پھر بولی، میں اس عزت افزائی کے لیے ممنون ہوں۔ دراصل میرا ملک اصولی طور پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اس مخالفت کو متعصبانہ اور جہالت انگیز سمجھتی ہوں۔ ہر شعبے میں علمی اور عملی ترقی حاصل کرنا ہر آزاد ملک کا بنیادی حق ہے اور اس حق کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز سازش کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے دوست نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے ملک میں کچھ غیر ملکی مفاد پرست ہاتھ پیر پھیلا رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں کہوٹا نامی کسی آبادی پر ہیں جس کے قرب و جوار میں کچھ ایٹمی تنصیبات پائی جاتی ہیں۔ ان تنصیبات کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے حساس ترین کیمروں کے ساتھ 3 تربیت یافتہ بندر اس علاقے میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج صبح سے اگلے 3 دنوں کے درمیان ان بندروں کو اس علاقے سے نکالے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوا تو یہ تمہارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس بار وقفہ قدرے طویل تھا، پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میرا کام صرف اطلاع دینا تھا تاکہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ کارروائی کا فیصلہ کرنا تم لوگوں کا حق ہے۔ ویسے میری ناقص رائے میں اولین قدم یہ ہونا چاہیے کہ کہوٹا میں آزادانہ گھومنے والے تینوں بندروں کا سراغ لگایا جائے۔ اگر وہاں بندر واقعی موجود ہیں تو انہیں فوری طور پر پکڑ لینا چاہیے۔ سازشیوں کی ان تک رسائی سے پہلے ان کا پکڑا جانا ضروری ہے۔ میٹل ڈیٹیکٹر، ایکس رے یا پھر پیٹ کی سرجری کے ذریعے ان کے جسموں میں چھپے ہوئے کیمروں کا سراغ
آگ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں اپنا موجودہ پتہ بتانے سے معذور ہوں۔ اگلے وقفے کے بعد ویرا نے خوش خلقی کے ساتھ کہا، ہر جگہ کے سرکاری بکھیڑے کم و بیش یکساں ہوتے ہیں، میں ان میں الجھ کر اپنا یہ سیاحتی دورہ برباد نہیں کرنا چاہتی۔ کوئی ناگزیر ضرورت ہو تو میرے سفارتخانے کے ذریعے مجھ سے نیو یارک میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری خرچ پر دوبارہ پاکستان آ کر مجھے دلی مسرت ہوگی۔ ویلکم اینڈ بائے کے اختتامی فقرے کے ساتھ ویرا نے فون بند کیا تو میں نے فرط ممنونیت سے اسے بے اختیار اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ دوسرے معاملات میں ذہین و فتین ہونے کے باوجود ویرا ایسے لطیف جذبات کے معاملے میں بالکل کوری تھی۔ اس نے میرے ہم آگوشی کو تجدید محبت کا اظہار سمجھتے ہوئے جوابی گرمجوشی کا مظاہرہ کیا اور کمرے کی فضا چٹا چٹ کی کئی پے در پہ آوازوں سے گونج اٹھی۔ تم نے کمال کر دیا، میں نے پگھلنے سے پہلے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اس قدر مدلل اور غیر جانبدارانہ انداز میں اسے متاثر کرنا تمہارے ہی بس کی بات تھی۔ یہ کام میں 10 کوششوں میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی امریکی مخالفت اور اپنی بے لاگ رائے کا اظہار کر کے تم نے اپنی کہانی کو اس قدر جاندار بنا لیا تھا کہ تمہاری کال سے فارغ ہوتے ہی ڈائریکٹر کے دفتر میں بنچال آ گیا ہوگا۔ ہم امریکنوں میں ایک خوبی یہی ہے کہ دوسروں کو پسند ہو یا ناپسند، ہم اپنی آزادانہ رائے کا اظہار کرنے سے نہیں چوکتے۔ میں تو تمہاری قوم میں بھیڑ چال کا رجحان دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں۔ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، جدھر اکثریت کا رخ ہوتا ہے اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ جبکہ امریکہ میں فرد واحد بھی پلے کارڈ لے کر ایوان صدر کے سامنے حکومت کے خلاف مظاہرہ کرتا ہے تو پریس اس کا پورا احترام کرتا ہے اور حکومت بھی اس کا نوٹس لینے پر مجبور ہوتی ہے۔ تمہارے یہاں کوئی سر پھرا ایسا کر گزرے تو سب سے پہلے اخبارات ہی اس کا مضحکہ اڑانا شروع کر دیں گے۔ امریکنوں کی پاکی دامہ کی حقائق کو اتنا نہ بڑھاؤ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی ایٹمی ترقی کی مخالفت کے حوالے سے بھی تم کچھ کہہ چکی ہو۔ ایک اچھائی 10 برائیوں کا نعمت بدل نہیں ہو سکتی۔ دراصل آزادانہ اظہار رائے والا انفرادی مزاج ہی امریکہ کا قومی مزاج بن گیا ہے۔ تمہیں کتنا ہی برا لگے مگر امریکہ کے بیشتر شہری بے مہار ایٹمی ترقی کے سخت مخالف ہیں اور ان کی ہر حکومت اپنی اس خواہش کو ہر صورت میں عملی جامہ پہنانے پر تلی رہتی ہے۔ جس دن وہاں کی رائے عامہ تبدیل ہو گئی، حکومت کی پالیسی میں بھی انقلاب آ جائے گا۔ یہ بہت سیدھی اور اصولی بات ہے جو بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ امریکہ جیسے ملک کی تعلیم یافتہ پبلک کی رائے کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہاں تعلیم کی شرح اونچی اور معیار بہت بلند ہے، اس لیے انہیں متاثر کرنا بہت آسان ہے۔ مؤثر دلائل کے علاوہ وہ کسی بات کو نہیں مانتے، اسی لیے وہاں بڑی لا لسٹ فرمیں کام کر رہی ہیں جو لاکھوں ڈالر مشاہرہ لے کر بین الاقوامی حکومتوں کے لیے کام کرتی ہیں اور میڈیا کے ذریعے عوام کے ذہنوں کو بنانے کے ساتھ ساتھ واشنگٹن کے حکام پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ متنازع مسائل پر ہر ملک ان فرموں سے مدد لینے پر مجبور ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ باقاعدہ اعداد و شمار کے ذریعے اپنے ہم وطنوں کے تازہ ترین رجحانات سے واقف رہتے ہیں اور ہر مسئلے پر اسی لحاظ سے مؤثر نفسیاتی مہم چلاتے ہیں اور عموماً مطلوبہ نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ مجھے امریکہ جانے کا موقع نہیں ملا اس لیے میں تم سے بحث نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہاں بھی بڑے گھپلے ہوتے ہیں۔ جمی لائٹ کیا کر رہا ہے، اس کی رسائی کن لوگوں تک ہے، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جو قوم اپنی نئی نسل کو منشیات کے زہر سے بچانے کے لیے اپنی دستے نگر قوموں کے نوجوانوں میں وہی زہر پھیلانے لگے، اسے کبھی بھی راست رو، اصول پرست یا فراخ دل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تم ذاتیت پر اتر آئے ہو، اس لیے یہ تقریر یہیں ختم سمجھو۔ اس نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ بتاؤ کہ اب کیا ارادہ ہے؟ لنچ کا وقت ہونے والا ہے لیکن مجھے ابھی تک بیڈ ٹی بھی نہیں ملی ہے۔ لنچ تو ناشتے کے بعد ہی اچھا لگتا ہے، میں نے فون پر روم سروس کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی ناشتہ منگوائے لیتا ہوں، اس کے بعد نیچے بازار سے کچھ کپڑے وغیرہ خریدنے نکلیں گے۔ بازار جاؤ گے؟ وہ غسل خانے کی طرف جاتے جاتے رک کر پلٹ پڑی۔ کیا تم اتنی جلدی بھول گئے کہ البرٹو ویلیسا ہر طرف ہماری بو سونگتا پھر رہا ہوگا اور تم یہ بھول رہی ہو کہ اب اسے ظفر کے روپ میں ایس ٹی ایف کے عملے پر دسترس حاصل نہیں ہے؟ البرٹو کے روپ میں وہ خود ایک مجرم ہے، وہ کبھی بھی منظر عام پر آنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ اس سے اتفاقی ٹکراؤ کا امکان ہزاروں میں ایک سے بھی کم ہے۔ اس سے بات پوری کرتے ہی میں نے روم سروس کو ناشتہ لانے کا آرڈر دے دیا۔ جب ہی اس نے لاجسٹک سیکیورٹی سیل میں گھس کر اسے آگ لگا دی۔ وہ اس کا اپنا دفتر رہ چکا تھا، وہ وہاں کے چپے اور ایک فرد سے واقف تھا۔ اسے یہ ابھی اندازہ تھا کہ اس کے فراڈ کی اطلاع اتنی جلد ماتحت عملے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ میری بلا سے تم چلو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کراچی میں تو غزالہ ہر وقت
ہم دونوں پر کڑی نظر رکھنے لگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کولے مٹکاتی ہوئی دوبارہ غسل خانے کی طرف چل دی اور میں چاروں ہاتھ پیر پھیلا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ میرا وہ اطمینان زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکا۔ فون کی گھنٹی بجی تو مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ شاید روم سروس انچارج مجھے ناشتے کی فراہمی سے معذوری سے باخبر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پتا چلا کہ وہ کراچی کی کال تھی۔ اس مرتبہ بھی اول خان لائن پر تھا اور مجھے لاجسٹکس سیکیورٹی سیل کے جلتے ہوئے ملبے سے ظفر یا البرٹو ویلیسا کی مسخ شدہ لاش برآمد ہونے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اول خان کراچی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے وہی خبریں دینے کی استطاعت رکھتا تھا جو اسے اپنے ذرائع سے موصول ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے ایس ٹی ایف کے لاجسٹک سیکیورٹی سیل کی آتش زنی میں البرٹو ویلیسا کی موت کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی اور اول خان نے وہ خبر سنانے کے بعد شام کو اپنی آمد کا یقینی وعدہ کرتے ہوئے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے نئی سگریٹ سلگا لی اور دوبارہ بستر پر دراز ہو کر اپنے خیالات میں ڈوب گیا۔ البرٹو ویلیسا تخریب کاری اور دہشت گردی کے میدان میں کوئی نو آموز نہیں تھا جو میں یہ مان لیتا کہ وہ اپنے دفتر کو آگ لگاتے ہوئے خود بھی جہنمی شعلوں کی زاد میں آ کر اتفاقاً جل مرا ہو۔ وہ اس قدر گاگ اور تجربہ کار تھا کہ بڑی سے بڑی کاروائی کرتے ہوئے بھی اپنے تحفظ کے مسئلے کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے جل مرنے کی خبر کسی بھی طرح میرے حلق سے نہیں اتر پا رہی تھی، لیکن مجھے اس معاملے میں زیادہ دیر تک دماغ سوزی کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ویرا نے شاید غسل خانے میں نہاتے ہوئے فون کی گھنٹی کی آواز سن لی تھی، اس لیے وہ اپنا غسل مختصر کر کے اپنے بدن پر باتھ روب پہن کر باہر نکل آئی تھی۔ کون تھا؟ کس کا فون تھا؟ اس نے اپنی کمر کے گرد باتھ روب کی بیلٹ کستے ہوئے متجسسانہ لہجے میں سوال کیا۔ میری نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ گیلے بالوں کے نیچے اس کے گلابی چہرے پر انوکھا ہی نکھار نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کے بدن پر لباس کی بجائے تولیے کا ڈھیلا ڈالا سا کوٹ موجود تھا جو روایتی طور پر بٹنوں سے محروم تھا۔ آگے سے کھلے ہوئے اس باتھ روب کے دونوں حصوں کو صرف بیلٹ نے یکجا کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ویرا کی گردن سے کمر تک وی کی شکل میں کھلا گریبان خاصا اشتعال انگیز سما باندھ رہا تھا۔ اس کی شہابی جلد کے نشیب و فراز پر رکھے ہوئے پانی کے شفاف قطرے موتیوں کی طرح جلملا رہے تھے۔ میرے انہماک کو محسوس کر کے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا گور رہے ہو؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ کس کا فون آیا تھا؟ فون پر لعنت بھیجو، میں نے برائی ہوئی آواز میں کہا، اور شریفانہ لباس پہنو۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ اس نے ایک قدم بڑھاتے ہوئے شوخی سے کہا۔ مہذب بیویاں بھی غسل خانے سے ایسے بےہودہ لباس میں برآمد نہیں ہوتی۔ باتھ روب پہننے کے لیے نہیں، بدن کو خشک کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ درمیانے درجے کی اس ہوٹل میں مسافروں کو تولیوں کے ساتھ ساتھ باتھ روب بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ سہولت تو یورپ کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی نہیں ملتی۔ مجھے تو غسل کا لطف آ گیا ہے۔ تمہاری کھوپڑی میں بخارات جمع ہو رہے ہیں تو تم اپنی آنکھیں بند کر لو، میں بدن خشک کرنے کے بعد ہی کپڑے بدلوں گی۔ یوں کہو کہ تم باتھ روب استعمال کر کے اپنا پیسہ وصول کر رہی ہو۔ باتھ روب پر لعنت بھیجو، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ فون کس کا تھا؟ فون تو کہیں بھی نہیں کھسکا تھا، شروع سے اپنی جگہ پر ہی رکھا ہوا ہے، میں نے اسے سلگانے والے انداز میں کہا اور وہ مکہ تان کر میری طرف دوڑ پڑی۔ اول خان، وہ منظر اس قدر ہوش ربا تھا کہ میں اس کے حرکت میں آتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر مدافعانہ انداز میں بول پڑا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔